السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب الطہارہ کے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل اور اس کے توفیق سے کل کے درس میں برتنوں کے سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے کی گئی تھی اور یہ بتلایا گیا تھا کتاب و سنت کی روشنی میں کہ ہر قسم کا برتن اس کو یوز کرنا، استعمال کرنا یہ جائز ہے، الا یہ کہ شریعت کی دلیل آ جائے کہ اس برتن کو یوز نہیں کر سکتے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کو استعمال ہم نہیں کریں گے۔ تو برتنوں میں اصل کیا ہے؟ حلت ہے، مباح ہے۔ ہر طرح کے برتن کا یوز کرنا اور استعمال کرنا یہ مباح ہے اور جائز ہے۔ یہ بات کل کے درس میں تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں الا آنیت الذهب یا آنیت الذهب والفضة والمموہ بہما، سوائے اس برتن کے جو سونے سے بنایا گیا ہو یا چاندی سے بنایا گیا ہو یا اس میں سونے اور چاندی کا استعمال کیا گیا ہو، سونے اور چاندی کا استعمال کیا گیا ہو۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے سے منع فرمایا ہے، یعنی برتنوں کے استعمال کو مباح قرار دیا۔ مٹی کی بنی ہوئی برتن، مٹی کا بنا ہوا برتن، اور اسی طریقے سے پلیٹ اگر ہے، چاہے لوہے کا ہو، اسٹیل کا ہو، کاغذ کا ہو، پلاسٹک کا ہو، کل ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، سب کا استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر سونے اور چاندی کا کوئی برتن بنا ہوا ہے، یا تو سونے سے یا چاندی سے یا دونوں سے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اس کا استعمال جائز نہیں۔ اسی لیے مصنف رحمت اللہ علیہ نے کہا الا آنیت الذهب والفضہ، سوائے سونے اور چاندی کے برتن کے، والمموہ بہما، یا جس برتن میں ان دونوں کا استعمال کیا گیا ہو۔ یہاں قبل اس کے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں، ایک بات آپ کو اور بتا دیں، کہا کہ صرف سونے اور چاندی کے برتن کو مصنف نے الگ کیا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے برتن ایسے ہیں جن کا استعمال جائز نہیں ہے۔ کہا مثال اس کی کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ برتن جو انسان کی ہڈی سے بنایا گیا ہو، وہ برتن جو انسان کے چمڑے سے بنایا گیا ہو، بعض فقہا نے اس کو بھی استثناء قرار دیا ہے، اس کو بھی کہا ہے کہ اس کا استعمال بھی حرام ہے۔ ظاہر سی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا عام ہے؟ کوئی ایسا آدمی، کیا اس کی طبیعت یہ گوارا کرے گی، انسانیت اس کی یہ گوارا کرے گی کہ وہ انسان کی ہڈی سے بنائے گئے برتن میں وہ کھانا کھائے؟ اب بعض لوگوں سے ہے یہ ثبوت کے انسانوں کی کھوپڑیوں کے اوپر وہ شراب پیا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن کیا کسی کی طبیعت اس کو گوارا کرے گی اگر وہ سلیم الطبع آدمی ہے؟ تو کہا ایسا بہت قلیل ہوتا ہے، اور وہ کون ایسا آدمی ہوگا جو انسان کا چمڑا نکال کر کے اور اس سے برتن بنائے گا؟ والعیاذ باللہ۔ تو یہ چیزیں انسانی طبیعت کو بھی نفرت دلانے والی ہیں۔ اس وجہ سے مصنف رحمت اللہ علیہ نے
اس کا تذکرہ نہیں کیا، ورنہ وہ چیزیں بھی حرام ہیں۔ اسی لیے کہا کہ سوائے سونے اور چاندی یا وہ برتن جس میں سونے اور چاندی کا استعمال کیا گیا ہو، اس کا استعمال بھی حرام ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ مسلمانوں کے یہاں بعض مناسبتوں میں وہ لوگ سونے اور چاندی کے برتن کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور اس کو خریدتے ہیں۔ کبھی گلاس چاندی کی لیتے ہیں اس میں دودھ پلانے کے لیے، یا سونے کا یا چاندی کا چمچہ لیتے ہیں جس سے کچھ کھلاتے پلاتے ہیں، کبھی دولہا کو کھلاتے ہیں، کبھی چھوٹے بچے کو کھلاتے ہیں، سونے کے برتن میں اور چاندی کے کپ میں اور گلاس میں اس کو پلاتے ہیں، یا چاندی کے چمچ سے یا سونے کے چمچ سے اس کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس سے امیری آئے گی، اس سے اس کی غریبی دور ہوگی، یا یہ بچہ امیر بنے گا۔ یہ سب بکواس اور بیکار کی باتیں ہیں، اور بلکہ یہ حرام عمل ہے۔ چاہے سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے والا بڑا آدمی ہو یا چھوٹا بچہ ہو، حرمت یکساں ہے دونوں کے لیے۔ اور ظاہر ہے اس چھوٹے بچے کو تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن ان کے ماں باپ کو گناہ ہوگا جو اس طرح کے عمل وہ کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات بچوں کو کھلانے کے لیے مائیں لوریاں سناتی ہیں کہ سونے کے کٹوری میں اور چاندی کے پیالے میں فلاں لے کر کے آئے اور اس کو کھلائے اور یہ کرے۔ اس طرح سے علماء نے کہا کہ یہ بھی، اس طرح کی چیزیں بیان کرنا بھی غلط ہے۔ چھوٹے بچے کو جب آپ یہ سنا رہے ہیں کہ سونے کے کٹوری میں لے کے آئے اور چاندی کے پلیٹ میں لے کے آئے، تو بڑا ہو کر کے اس کے ذہن میں تو یہی بات ہوگی، اور وہ یہ کہے گا کہ ہماری امی تو کہتی تھی کہ ایک پری آئے گی اور تم کو سونے کے کٹوری میں اور چاندی کے برتن میں کھانا کھلائے گی، والعیاذ باللہ۔ تو اس طرح کے اشعار اور اس طرح کی لوریاں، یہ الگ بات ہے کہ آج کل ماؤں کو اس میں فرصت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہے ایسا تو اس کی اصلاح کے لیے یہ بات ہم آپ کے سامنے رکھ دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ برتن جس کو بنایا گیا ہو اصل میں لوہے سے یا المونیم سے یا اسی طرح سے کسی اور دوسرے دھات سے، اور اس کے اوپر سونا اور چاندی چڑھا دیا گیا ہو، چاہے باہر سے ہو یا اندر سے ہو، داخلی جانب یعنی برتن کا ایک داخلی جانب ہے اور ایک خارجی جانب ہے، تو پلیٹ چاہے اوپر میں چڑھایا گیا ہو یا نیچے چڑھایا گیا ہو، باہری حصے میں چڑھایا گیا ہو، دونوں صورتوں میں اس کا استعمال جو ہے وہ ناجائز ہے، نہیں استعمال کر سکتے، اس کو نہیں اس پہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ یا اسی طریقے سے برتن کو مزین کیا گیا ہو، سونے اور چاندی کی کلاکاری کی گئی ہو اس میں، یعنی برتن اصلاً ہو لوہے کا یا المونیم کا، اور اس میں سوراخ کر کے اس میں سونے اور چاندی جڑے گئے ہوں، یا اس کی پھول پتیاں ٹانکی گئی ہوں اور بنائی گئی ہوں، تو ایسے برتن کے اندر بھی کھانا یہ جائز نہیں ہے، اور اسی کو مموہ کہتے ہیں، فقہا نے منع کیا ہے اس کے استعمال سے۔ اب آئیے دلیل کی طرف کہ کیا دلیل ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں نہیں کھایا جا سکتا، کیا دلیل ہے اس کی؟ تو کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں لا تشربو فی آنیت الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ، نہ پیو، لا تشربو فی آنیت الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو، ولا تأکلوا فی صحافہا، اور اس کے برتن میں نہ کھاؤ، فإنہا لہم فی الدنیا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، یہ ان کے لیے یعنی کافروں کے لیے دنیا میں ہے، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو خطاب کیا، اپنے زمانے کے مومن یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی جتنے مومن ہوں گے ان تمام کو یہ خطاب ہے۔ کیا ہے خطاب؟ کہ تم لوگ لا تشربوا فی آنیت الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے برتن میں نہ پیو، ولا تأکلوا فی صحافہا، اور اس کے پلیٹ میں نہ کھاؤ، اس لیے کہ کافروں کے لیے یہ دنیا میں ہے اور مومنوں کے لیے یہ نعمت اللہ سبحانہ وتعالی نے آخرت میں رکھی ہے۔ فإنہا لہم، لہم میں یہ ضمیر جو ہے یہ کفار کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی مومنوں کو منع کیا گیا ہے کہ تم حد سے تجاوز نہ کرو ان معاملات میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، جنت میں وہ چیزیں تمہیں ملیں گی، لیکن یہ سونا چاندی، کیا یہی سونا چاندی جنت میں ہوگا؟ تو
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ جان لو کہ جو نعمتیں انسان کو دنیا میں ملتی ہیں ان کا صرف نام ہوگا آخرت میں، اس سے اور کوئی مشابہت نہیں ہوگی. جیسے جس کو ہم انار دنیا میں کہتے ہیں وہ انار دنیا میں ہوگا، لیکن لذت آخرت میں ہوگا، وہی جنت میں بھی ہوگا، لیکن لذت کے اعتبار سے، ٹیسٹ کے اعتبار سے، ذائقے کے اعتبار سے اور دوسری چیزوں کے اعتبار سے، فوائد کے اعتبار سے دنیا سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس کو کسی انسان نے سنا نہیں، کسی انسان کے کان نے سنا نہیں، کسی کی آنکھ نے اس کو دیکھا بھی نہیں، اور نہ کسی کے دل میں اس کا کھٹکا تک پیدا ہوا ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ان برتنوں کو دنیا کے اندر حرام قرار دیا ہے، اور آخرت میں اپنے فضل اور اس کے توفیق سے جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو یہ عطا کرے گا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الذی یشرب فی آنیۃ الذهب والفضہ، وہ آدمی جو سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے، انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، یہ آدمی اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالتا ہے. اب کوئی ماں کیسے یہ برداشت کرے گی کہ اپنے بیٹے کو وہ سونے کے چمچ میں کھلائے یا اپنی بیٹی کو سونے کے چمچ میں کھلائے پلائے؟ اور اگر وہ کھلا پلا رہی ہے اور گھر والے کھلا پلا رہے ہیں تو وہ جان لے کہ وہ اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں، جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے گویا کہ وہ اپنے بطن میں، اپنے پیٹ میں جہنم کے آگ کو ڈال رہا ہے، اس کو نگل رہا ہے. تو یہ حدیث اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا اور پینا یہ کبیرہ گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کی وعید سنائی ہے اس کے اوپر. اتنی باتیں کلیئر ہو گئیں الحمدللہ. اب آئیے ہمارے پاس چند مسائل ہیں، ان مسائل کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ، سونے اور چاندی کے برتنوں کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ سونے اور چاندی کے برتنوں کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ استعمال میں کئی چیزیں ہیں. کھانے میں اور پینے میں اس کو استعمال کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ یعنی کوئی آدمی اس کا کپ بنا سکتا ہے کہ نہیں، پلیٹ بنا سکتا ہے کہ نہیں، یا اسی طرح سے صحن بنا سکتا ہے کہ نہیں، بڑا پلیٹ جس کو کہتے ہیں. تو اس میں ہم لوگ متفق ہو گئے، اہل علم کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا اور اس میں پکانا یہ سب کے سب ناجائز ہے، یہ سب کے سب ناجائز ہے. رہی بات، بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں پینا حرام ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں کھانا حرام ہے، لیکن دلائل آپ پڑھ چکے ہیں، اس کی طرف دیکھا ہی نہیں جائے گا. کہ جو آدمی یہ کہے، جیسے داؤد الظاہری کہتے ہیں کہ سونے کے برتن میں، داؤد الظاہری کہتے ہیں کہ سونے کے برتن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے سے منع کیا ہے. کھا سکتا ہے کوئی آدمی، اگر اس میں کھائے تو کھا سکتا ہے، حالانکہ ان چیزوں کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ حضرت حذیفہ ابن یمان کی روایت پڑھ چکے، صاف اس میں لکھا ہوا ہے لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضہ ولا تأکلوا فی صحافہما، نہ تو سونے اور چاندی کے برتن میں پیو اور نہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھاؤ. اس سے یہ پتا چلا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ وہ سونے اور چاندی کے برتن کو کھانے اور پینے کے لیے استعمال کرے، اور اس میں علماء کا اجماع ہے. اب سوال یہ ہے، کوئی پوچھے کہ کیا وجہ ہے، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کیوں ان میں کھانے کو حرام قرار دیا کہ سونے اور چاندی کے برتن میں نہیں کھایا جا سکتا، نہیں پیا جا سکتا؟ تو اب تحریم کی علت میں فقہا کا کے مختلف اقوال ہیں، سب کو دیکھتے ہیں. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس میں فقراء کی کثر نفسی ہوتی ہے. ایک فقیر جو کھانا جس کے پاس موجود نہیں ہے، جس کے پاس روٹی موجود نہیں ہے، وہ اگر کسی آدمی کو دیکھے کہ کوئی روٹی کھا رہا ہے اور سونے اور چاندی کے برتن میں کھا رہا ہے، جبکہ وہ فقیر کھانا بھی نہیں پا رہا ہے، اپنے لیے بھی نہیں، اپنے بال بچوں کے لیے بھی نہیں، تو وہ مسلمان آدمی جس کو وہ کھاتا ہوا دیکھ رہا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھا پی رہا ہے، تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، پارا پارا ہو جائے گا. اور ہم کئی مرتبہ یہ ذکر کر چکے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ دین اسلام کی فضائل میں سے ایک فضیلت ہے، اور اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ اس دین نے لوگوں کے دلوں کی رعایت کی ہے. کسی کا دل کسی کے کسی عمل سے ٹوٹنا نہیں چاہیے.
اور उसने मुसलमानों के दिलों की खास हिफाजत की है और इस बात के ऊपर ये तवज्जो दिलाई है कि एक का दिल दूसरे के दिल से पूरे तौर पर पाक और साफ होना चाहिए, यहाँ तक कि किसी मुसलमान के दिल में किसी मुसलमान से नफरत ना आए, इल्ला ये कि वो अल्लाह की हुदूद की पामाली कर रहा हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शरीयत की मुखालफत कर रहा हो, तो जाहिर है उससे आप नफरत कर सकते हैं, उससे आप बुग़्ज़ और अदावत रख सकते हैं। अब फकीर जब किसी मालदार आदमी को देखेगा कि वो सोने के बर्तन में खा रहा है, चांदी के बर्तन में खा रहा है, तो उसका दिल टूट जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा। लिहाजा मालदार आदमी के ऊपर ये वाजिब है कि वो गरीब के दिल का ख्याल रखे और सोने और चांदी के बर्तन में न खाए। ये फुकाहा कहते हैं, ये फुकाहा कहते हैं। और इसी तरह से कहते हैं कि अगर किसी गरीब और फकीर ने ये देखा कि एक अमीर आदमी सोने और चांदी के बर्तन में खा रहा है, तो हसद का शिकार होगा, वो उससे वो हसद करेगा। लिहाजा गनी और मालदार को चाहिए कि वो सोने और चांदी के बर्तन को खाने पीने के लिए इस्तेमाल न करे, ताकि वो हसद से महफूज रहे, ताकि वो हसद से महफूज रहे। अब कोई आदमी ये कह सकता है इसमें कि ये जो आपने बयान की ये तो मुंजबित नहीं है, मुंजबित के माने कोई मुकर्रर बात नहीं है। का क्यों? का इसलिए कि हो सकता है कभी गरीब ये देखे कि अमीर अच्छी गाड़ी पे सवारी कर रहा है, अच्छे घर में रह रहा है, तो उससे भी तो उसकी कसर नफसी हो सकती है, उसका दिल टूट सकता है। फिर ऐसी सूरत में वहां पे क्यों नहीं ख्याल रख रहे हैं और यहाँ खाने पीने के ऊपर ख्याल रख रहे हैं? तो उसका जवाब फुकाहा ने यह दिया है कि लोगों के दरमियान ये आदत है, लोगों के दरमियान ये आदत है, ये आम चीज है कि फुकरा के दिल उस वक्त टूटते हैं जब वो मालदारों को देखते हैं कि वो उन चीजों में उससे आगे बढ़ रहे हैं जो आदत की चीजें हैं, मिसाल के तौर पे लिबास और इसी तरह से खान पान, इन चीजों में। रही बात गाड़ी की, रही बात सवारी की, तो इसमें कसर नफसी नहीं होती है, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके पास उतना बाल है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जवाब उलमा ने दिया है, ये जवाब उलमा ने दिया है। बहरहाल जो कुछ भी मामला हो, इसी तरह से बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि मना इस वजह से किया गया है कि कुफ्फार दुनिया में सोने और चांदी के बर्तनों को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब कुफ्फार इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुफ्फार की मुशाबहत इख्तियार करने से बचने का हुक्म दिया है और कहा कि कुफ्फार की मुशाबहत इख्तियार न करो। लिहाजा सोने और चांदी के बर्तनों में खाने से इस वजह से मना किया गया कि ये कुफ्फार की मुशाबहत है, और कुफ्फार की मुशाबहत जो है वो हराम है। और इसी के जानिब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में इशारा किया, फ़इन्नहा लहुम फ़िद दुनिया व लकुम फ़िल आखिरह, ये उनके लिए दुनिया में है और तुम्हारे लिए आखिरत में है, यानी तुम उनकी मुशाबहत इख्तियार करने की कोशिश न करो। और बाज़ अहले इल्म ने कहा कि सोना और चांदी जो है ना, ये नकद है, नकद के माने कीमत है। अगर लोग बर्तन बनाना शुरू कर देंगे सोने और चांदी की, तो मार्केट में स्कार्सिटी होगी, कीमती मेटल है, मार्केट में उसके कीमतों में बढ़ने का खतरा है। लिहाजा उसके अगर स्टॉक उसका कम होगा और लोग सोने और चांदी के बर्तन बना करके उसको यूज करना शुरू कर देंगे, तो लोगों के लिए दिक्कत और परेशानी का मामला होगा। इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। लेकिन इन तमाम चीजों को देखने के बाद जो बात वाज़ेह समझ में आती है वो ये है कि पहली और दूसरी इल्लत जो हमने आपके सामने बयान की, यही ज्यादा दुरुस्त समझ में आती है, यही ज्यादा दुरुस्त समझ में आती है कि गरीबों के कसर नफसी से बचने के लिए और कुफ्फार की मुशाबहत से बचने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने और चांदी के बर्तनों में खाने से मना फरमा दिया और कहा कि तुम लोग सोने और चांदी के बर्तनों में खाओ पियो नहीं। चले, ये मसला क्लियर और वाज़ेह हो गया। अब उसके बाद दूसरे मसले की तरफ आते हैं। कोई आदमी ये कहे कि हम सोने और चांदी के बर्तन को खाने और पीने में इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको सुरमा रखने के लिए सुरमादानी बना लें उसका, चांदी का या सोने का, या कोई और चीज उसमें हम रखेंगे। जैसे खवातीन ये कहें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने और चांदी के बर्तन में खाने से मना किया ना, हम अपने किचन के शोकेश में जो मसाले वगैरह रखते हैं उनके डब्बे सोने और चांदी के बना लें।
اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ ڈبوں میں ہم چیزوں کو رکھیں گے اور اس کو لے کر کے کھانے میں ڈالیں گے. ہاں کوئی اور کہے کوئی پان دان ہے کسی کا، یہ پھر الگ بات ہے کہ پان کا استعمال کیا ہے. ہاں وہ کہے کہ ہم اس میں پان رکھیں گے، ڈبیا رکھیں گے. اسی طریقے سے کچھ ڈرائی فروٹ وغیرہ کے لیے صحن وغیرہ بنتا ہے، کہا کہ اس سے تو کھاتے نہیں ہیں، اس کو سجانے کے لیے ہم سامنے رکھے ہوئے ہیں، اس سے لے کر کے دوسرے پلیٹ میں دوسرے برتن میں لوگ کھائیں گے. تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ تو اہل علم میں سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے برتنوں کو کھانے اور پینے کے علاوہ کاموں میں استعمال کرنا بھی حرام ہے، استعمال کرنا بھی حرام ہے. اور یہی جمہور کا مذہب ہے، جمہور کا یعنی اکثر فقہا کا یہی قول ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے برتن کو کھانے اور پینے کے علاوہ چیزوں میں بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. کہا کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ سونے اور چاندی کا استعمال کھانے اور پینے کے علاوہ یہ کھانے اور پینے کے ہی معنی میں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ علت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پینے کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ سب کے اوپر ہم قیاس کریں گے اور حرام قرار دیں گے، حرام قرار دیں گے. ٹھیک ہے؟ ان کے برتنوں کا استعمال، زیورات کی بات نہیں چل رہی ہے. خاتون زیور بنا کے پہن سکتی ہے اور مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور خاتون سونے کی چاندی کی سب کی انگوٹھی پہن سکتی ہے اور سب کے زیورات بھی پہن سکتی ہے. وہ استثنائی بات ہے، یہاں پلیٹ کی بات چل رہی ہے، پلیٹ کی بات، برتن کی بات، پتیلی کی بات، اور اسی طرح سے کڑھائی، چمچ، کانٹا، اس کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. یہ پہلا قول ہوا. دوسرا قول، بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ کھانے اور پینے کے علاوہ اگر کوئی آدمی سونے اور چاندی کے برتن کو استعمال کرتا ہے کسی دوسرے فائدے کے لیے تو یہ جائز ہے. اور یہی قول شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے برتنوں کو کھانے پینے کے علاوہ دوسرے کام میں یوز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پینے کے ساتھ نہیں کو خاص کر دیا، کہا لا تأکلوا ولا تشربوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری چیزیں کر سکتے ہیں. غور سے سمجھیے فقہا کس طرح سے بحث کرتے ہیں اور مسائل کو کیسے ثابت کرتے ہیں، وہ طریقہ سیکھیے. اور یہ لوگ کہتے ہیں، شیخ ابن عثیمین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، آپ بہت مختصر جملے میں بڑی باتیں کہہ دیتے تھے. تو اگر آپ استعمال کو مطلق طور پہ ناجائز کرتے تو آپ کہہ دیتے لا تستعملوا، اس کا استعمال ہی مت کرو. لیکن آپ نے کہا لا تشربوا لا تاکلوا، تو اس سے یہ پتا چلا کہ اکل اور شرب، کھانا اور پینا، اس کو چھوڑ کر کے دوسرے کاموں میں اس کا استعمال جائز ہے. یہ کون کہہ رہا؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تشربوا اور لا تاکلوا اس لیے کہا کہ پلیٹوں کا استعمال، برتنوں کا استعمال عام طور پہ کھانے اور پینے میں ہوتا ہے، اس لیے یہ کہا. جیسے اور یہ شریعت کی عادت ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرتی ہے، جو غالب استعمال ہو اس کا ذکر کرتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان لانے والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا نا، ہم کسی کے مال کو جلا دیں گے تو؟ ایک جگہ اللہ نے کہا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلم کر کے کھاتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ میں یا وہ آگ کھا رہے ہیں. اب کوئی کہے کہ ہم یتیم کے مال کو کھائیں گے، نہیں، اللہ نے کھانے سے منع کیا ہے، ہم جو ہے جلا دیں گے اس کو، ہم اس کو کچھ اور کر دیں گے. اسی طرح سے اللہ نے کہا الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن وہ اسی طرح سے کھڑے ہوں گے جیسے کہ کسی کو شیطان نے چھو لیا ہو اور اس کو باولا اور پاگل کر دیا. کبھی ادھر گرے گا، کبھی ادھر گرے گا، کبھی
उधर उठेगा, कहा ये कैफियत उसकी होगी। तो यहाँ अल्लाह ने कहा याकुलून रिबा, कोई कहे कि हम सूद कारोबार करेंगे, सूद से खाएंगे नहीं, हलाल पैसे से खाएंगे और सूद का घर बना लेंगे, सूद का कपड़ा पहनेंगे, सूद का कोई और काम करेंगे, बिजनेस तरक्की देंगे, बढ़ाएंगे उसको, तो क्या है जायज होगा? कहिएगा कि यहाँ अक्ल क्यों कहा फिर अल्लाह ताला ने? इसी तरह से एक और आयत देखिए, अल्लाह ताला कहता है वरबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, किसी शख्स ने किसी खातून से निकाह किया और उस खातून के पहले शौहर से कोई बच्ची थी, तो ये दूसरे शौहर की रबीबा हुई। शरीयत ये कह रही है कि तुम्हारे बीवियों की वो बेटियां जो दूसरे घरों से हैं, अगर वो तुम्हारी बीवी के गोद में है, वरबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम, अगर उसके गोद में है तब तुम उससे निकाह नहीं कर सकते हो। तो यहाँ अल्लाह ताला ने गोद का जिक्र किया। अब कहिएगा कि चलिए वो हमारी बीवी के गोद में नहीं है, वो दूसरी जगह अपने नानी के घर में पलती है, तो क्या उससे हम निकाह कर सकते हैं? हरगिज नहीं। गोद का जिक्र इसलिए किया कि बच्चे माँ की गोदों में परवरिश पाते हैं, इस वजह से उसका जिक्र किया। ये खरज मखरजल गालिब है, पैसे का इस्तेमाल आमतौर पे आदमी खाने के लिए ही करता है, अगरचे पहनता भी है, घर भी बनाता है, अपने और दूसरे शौक भी पूरे करता है पैसों के जरिए से, लेकिन सबसे बड़ा फायदा उठाने का जो तरीका और जरिया है पैसे का, वो है खाना। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाने का जिक्र किया। वैसे ही प्लेटों का, बर्तनों का, कप का, कांटे का और चम्मच का इंतजाम क्यों होता है? स्पून का, इसलिए कि उसको आदमी खाने में यूज करे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, ला तशरबू वला ताकुलू कहा। इसका यह मतलब नहीं है कि खाओ पियो नहीं और बाकी दूसरी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद है कि इतनी दलाइल से बातें आपके सामने वाजे हो गई होंगी। ठीक है, ये एक दलील हुई। उसके बाद ये लोग एक दूसरी दलील देते हैं। वो दलील क्या है? देखिए, वो लोग जो कहते हैं कि खाने और पीने के अलावा सोने और चांदी के बर्तन को दूसरे इस्तेमाल के कामों में ला सकते हैं। कहा ठीक है, क्या दलील है? कहा उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा, जो इस हदीस की राविया है, किस हदीस की? जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सोने और चांदी के बर्तन में न खाओ। उनके पास खुद एक डिबिया थी जो चांदी की थी, और उसमें उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल को रखा हुआ था। सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, ये बाल को रखा हुआ था, और उसमें क्या करती, वो पानी डाल देती, और कोई मरीज होता, बीमार होता, तो उससे उसको पिलाती थी। तो कहते हैं कि उम्मे सलेमा रजी अल्लाह अन्हा जो राविया हैं इस हदीस की, वो ये समझ रही हैं कि नहीं, सिर्फ खाने और पीने से खास है, बाकी दूसरे काम कर सकते हैं, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल को उसने उस बर्तन के अंदर, उस डिबिया के अंदर जमा किया था, इकट्ठा किया था। ठीक है, ये दूसरी दलील है। तो इस दलील से ये बात समझ में आती है कि ऐसा हुआ और दूसरे कामों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कोई डब्बा अगर हो चांदी का, तो उसमें खातून मसाला रख सकती है। आप अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर नमक के और मिर्च के और सॉस वगैरह के जो बर्तन होते हैं, उसको सोने और चांदी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे ले करके ना प्लेट में आदमी डाल रहा है, नमक प्लेट में छिड़क रहा है, खा तो नहीं रहा उससे। इससे ये माना हुआ मुराद। तो क्या जवाब इसका होगा? उलमा ने 3 तरीके से इसका जवाब दिया है। हर जवाब को जरा गौर से समझिए। कहते हैं कि हदीस में जो फिज्जा का जिक्र है, वो लफ्ज फिज्जा के ऊपर इख्तलाफ है। फिज्जा माने चांदी, उसके ऊपर इख्तलाफ है। बाज रिवायतों में सर्रा का लफ्ज है, वहां फिज्जा का लफ्ज नहीं है। सर्रा माने दूसरे मेटल को कहते हैं, और बाज रिवायतों में कस्सा का लफ्ज है। कस्सा यानी लकड़ी वगैरह का की बनाई गई कोई बर्तन। तो इस इहतिमाल से नहीं को नहीं छोड़ा जा सकता है, बल्कि ये मुहतमल मामला है। फिद्दा का जो लफ्ज है चांदी का, वो उसके सबूत में रावियों के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है, लिहाजा इसकी दलालत कमजोर पड़ जाती है। पहला जवाब। दूसरा जवाब यह है कि उसूल फिक्र का कायदा है कि रावी क्या रिवायत कर रहे हैं हम वो देखेंगे, रावी का अमल क्या है उसको नहीं देखेंगे। रावी का अमल क्या है उसको नहीं देखेंगे। इसीलिए उसूल फिक्र जब पढ़िएगा तो उसका कायदा है अल इब्रतु बिमा रवा ला बिमा रआ। इब्रत
اس میں ہے جس کو وہ روایت کر رہے ہیں، وہ خود سے کیا عمل کر رہے ہیں اس کو نہیں دیکھا جائے گا. کیوں؟ ہو سکتا ہے اس عمل کے وقت ان کے پاس کوئی مجبوری ہو اور اس مجبوری کے اوپر ہم مطلع نہیں ہیں، لیکن ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، تو ہم نبی کے عمل کو صحابی کے اس قول سے جانیں گے. وہ کیا عمل کر رہے ہیں اس کو ہم نہیں دیکھیں گے. العبرۃ بما روا لا بما رآ، یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے. تو ہم کہیں گے کہ ام سلمہ نے جو روایت کیا ہے ہم اس سے دلیل پکڑیں گے، ان کا عمل کیا تھا ہم اس کو نہیں دیکھیں گے. اور تیسرا جواب جو سب سے واضح ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کو مان لیا جائے کہ وہ چیز چاندی کی تھی اور ام سلمہ ایسا کیا کرتی تھی کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو اس نے رکھا تھا اور اس میں پانی ڈال کر کے بیماروں کو، مریضوں کو شفا یابی کے لیے پلاتی تھی، جو حدیث کا مدلول ہے، کا یہ بات ایک دم بعید ہے. کہ چلیے استعمال کی بات ہو رہی ہے نا، پلانے کے اوپر تو سب متفق ہیں کہ نہیں پی سکتے ہیں، تو اس روایت سے پھر پینے کا جواز بھی ثابت ہوا. تو پینے کا کیوں نہیں حکم دیتے ہیں؟ پھر آپ پینے کا حکم کیوں نہیں دیتے ہیں جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پینا تو نہیں ہے جائز اس میں، سوائے داؤد ظاہری کے ایک نے کہا کہ نہیں پی سکتے ہیں اس میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ وہ برتن جو ام سلمہ کا تھا وہ فضہ چاندی کا نہیں تھا، وہ کسی اور دوسرے چیز کا تھا. اور ام سلمہ کے اس روایت سے مخالفین کے استدلال کی کوئی راہ نہیں ہے. کیوں راہ نہیں ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے کے درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور وہاں پر اس مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا.